بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام ڈیئر ریسپیکٹڈ ٹیچرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی اسکول سلیبس بک نمبر 5 پارٹ 2 انٹرو میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرسٹ انٹرو میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلی چیز رائٹس آف قرآن، جو ٹوٹل 7 تھے، آپ اس کو 6 بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹاپک ہم نے وہ دیکھی تھی۔ ایز اے ٹیچر ہم کو چاہیے کہ ہم بورڈ کا استعمال ہم ضرور کریں۔ تو اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اعادہ، ہم یہاں پر لکھیں بورڈ پر اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور وہاں پر لکھ کر آپ قرآن کے حقوق لکھیں۔ اور دوسری ٹاپک جو ہم نے کور کی تھی وہ تھا واٹ از بک نمبر 5، بک نمبر 5 کیا ہے۔ وہ سیکنڈ ٹاپک جو ہماری تھی وہ ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہم تیسری ٹاپک ہم لیں گے بک نمبر 5 کے مقاصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد ہے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ تو قرآن مجید کے جو ابتدائی 5 صفحات ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پارے 1 کے شروع کے 5 پیجز 15 لائنز کے اعتبار سے ہم سیکھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک سورہ بقرہ کے۔ میں سیکنڈ مقصد کی طرف آتا ہوں، یعنی بک 5 کے ختم ہونے تک انشاءاللہ 7 ایسے الفاظ کا ترجمہ ہر لائن میں آپ کرنا آ جائے گا جو قرآن مجید کے ہر لائن میں 9 میں سے آتے ہیں۔ یعنی 9 الفاظ ایک لائن میں ہوتے ہیں، تو اس میں سے 7 الفاظ آپ سیکھنا آ جائے گا آپ کو۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، تیسرا مقصد۔ اب آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ آپ کو میں بتا دوں، قرآن مجید کے دوران، اسپیشلی قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج کیا ہے؟ الفاظ کے معنی یاد کرنا، اور دوسرا ہے گرامر۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الفاظ کے معنوں کو اشاروں اور فقروں سے اس کو جو ہے اس چیلنج کو دور کرتے ہیں، اور گرامر کو TPI اور عربک بول چال میں، جو آپ کو پارٹ B میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اب اشارے کے کیا فائدے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہم کو یہ آئیڈیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، اور ہر پارے کے اندر 15 لائنز کے حساب سے 20 صفحات ہوتے ہیں، اور ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے ہر پارے میں 5 پیجز ہوتے ہیں، 5 پیجز۔ اب اس بک نمبر 5 میں شروع کے 5 صفحات یعنی پہلا پاؤ ہے۔ جیسے یہ ایک فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ 5 پیجز ہے۔ ایک پیج کو 4 حصوں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیسن نمبر 1A، 1B، 1C، 1D، سیم 2 and 3 4 5۔ ٹھیک ہے۔ اب اشاروں کے ذریعے انشاءاللہ ہم اس کے اندر اس کورس کو ہم سیکھیں گے۔ اب اشاروں کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا، اشارے کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی مدد سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ جو ہے نا ذہن نشین میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر آپ کو رکھتی ہے۔ تیسرا فائدہ اشاروں کا کہ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے اشاروں کا، قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اشارے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ یہاں پر ہمارا آئی ڈو والا پارٹ کمپلیٹ ہوا ہے، اب یو ڈو کی بھی پریکٹس کریں اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ جیسے اشاروں کے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ۔ اگر اسٹوڈنٹ یہاں پر لیک کرتے ہیں تو پلیز آپ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کریے، دوبارہ ان کو پھر سے بتائیے۔ اب یوڈو ہونے کے بعد ایز اے ٹیچر ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ویڈو ہونے کے بعد یوڈو بھی آپ ضرور کرائیے، گروپس بنا کر ضرور آپ کرائیے۔ اگر آپ کنفیوز ہے آئی ڈو ویڈو یوڈو کیا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے ٹریننگ اگر آپ کی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ کو ضرور بتائی گئی ہے۔ اگر آپ نے ٹریننگ نہیں کی ہے تو آپ ضرور ٹریننگ کریے، انشاءاللہ آپ کو یہ لیسن پلان کے اندر بہت امپورٹنٹ پلرز ہے وہ آپ کو معلوم ہوں گے۔ فقروں کا فائدہ کیا ہے؟ فقروں کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، فقرے وہ زنجیر دیتے ہیں جن سے نئے الفاظ کو معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔
دوسرا فائدہ آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں، اور تیسرا فائدہ الفاظ کے مقابلے میں فقروں سے بات کرنا بہت آسانی سے ہم کو معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے ایک مثال، انشاءاللہ کا ترجمہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا دیں گے اگر اللہ چاہے۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ ان کے میننگ کیا ہے تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقروں سے الفاظ کے معنی یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر اور مفید اور دلچسپ اور قابل عمل ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ کی ٹیچنگ کو روک کر وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور کرائیے۔ اور فقروں کو یاد کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے R5S10 لاؤٹ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر تفصیل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے R کا مطلب ریلیکس ہو جائیے، آپ گہری سانس لیجئے، مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے۔ اور دوسرا 5S کا مطلب یہ ہے ہوا سے خبسہ۔ اور اس کے بعد 10 کا مطلب کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو ریپیٹ کیجئے۔ اور اس کے بعد لاؤڈ کا مطلب بلند آواز سے آپ پڑھیے۔ اس فارمولے کو آپ اختیار کیجئے اور کلاس میں بچوں کو بار بار کرائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے ہم اب نیکسٹ مقصد کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا مقصد، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ اب اس کو ہم نے ہمارے انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی میں تدبر اینڈ تذکر کے ذریعے جو چار چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی، اس میں تصور، احساس ہے، دعا، احتساب، پلان اینڈ دوسروں کے ساتھ تبلیغ ہے۔ اس فارمولے کو آپ اختیار کیجئے جیسا کہ آپ نے بک 4 کے اندر کیا تھا۔ پانچواں مقصد ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، جو ہم پارٹ بی میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھیں گے۔ اور چھٹا مقصد اس کورس کا یہ ہے 200 سے زیادہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال سیکھنا۔ تو گویا الحمدللہ اس کورس کے ہم نے 6 مقصد سیکھے ہیں۔ یہ تفصیل سے اس کو آپ دیکھیے، اور کلاس میں جانے سے پہلے آپ لیسن نمبر 1 پڑھانے سے پہلے اس انٹرو کو آپ ضرور دیکھیے، اور آئی ڈو، وی ڈو اور یو ڈو ضرور آپ کرائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔